یہ تو نہیں کہ ہم جب روح دینے لگے تو پتہ چلے کہ ایک نیکی بھی محفوظ نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. یہ دوسرا پردہ تھا خواتین کا کہ وہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک غزا کے اندر خواتین دیکھی گئی. خواتین جب غزا میں جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اجازت ہوتی تھی, بغیر اجازت کے عورت نہیں نکل سکتی تھی. وہ غزا اس طرح تھا کہ اس میں لوگ چلے گئے, گمسان کی رن چل رہی تھی اور حضرت کی نظر پڑ گئی تو ارشاد فرمایا لِأَيِّ شَيْءٍ خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ. ابو داؤد کے الفاظ میں, کیوں آئی ہو یہاں, کس کی اجازت سے یہاں پہنچی؟ مجھے وہ شخص, وہ صحابی بتاؤ جس نے آپ کو یہاں آنے کی اجازت دی. اور جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو نماز عید کے لیے خواتین کو میدان میں بلایا جاتا تھا, لیکن پہلے سے خیمہ لگتا تھا اور پورا حصار کھینچا جاتا تھا پردے کا اور حجاب کا. اور بخاری اور مسلم و ترمذی میں تصریح ہے کہ خواتین کو مردوں سے اتنا دور رکھا جاتا تھا اور وہ نماز نہیں پڑھتی تھی, صرف حضرت کا خطبہ سنتی تھی. ایک موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی تو آپ نے دوبارہ جا کے ان کو تقریر فرمائی, دوبارہ تقریر فرمائی. دوبارہ تقریر کتنی مشکل ہے کہ میں ایک تقریر آپ کو کر لوں اور اس کے بعد پھر عورتوں کو جا کے یہی تقریر کروں, کتنا مشکل کام ہے. اس کو نبی نے برداشت کیا, لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ مردوں کے قریب عورتوں کو لایا جائے. ذرا غور کرتے رہے باتوں میں. یہ دو قسم کا پردہ ہو گیا. اور تیسرا پردہ جو سورہ نور میں اللہ بزرگ و برتر نے ذکر کیا ہے وہ غیر محارم کا پردہ ہے. عزیز و اقارب رشتہ دار دو قسم کے ہیں. ایک وہ جن سے ایک خاتون کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, جیسے بھائی, خاتون کا بھائی, بھانجا, بھتیجا, ماموں, چچا, تایا, نانا, دادا, بیٹا, پوتا, نواسا, ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان کے سامنے اپنے عام لباس میں آمنے سامنے عورت آ سکتی ہے. یہ محارم ہے, یعنی خاتون اور ان کے درمیان میں ہمیشہ کی حرمت ہے. داماد اور ساس کا رشتہ بھی اس طرح ہے. کچھ باتیں اس میں ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان سے پردہ فرض ہے. خاتون کا سامنے نہیں آ سکتی, ہاتھ منہ. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, دیوار کے پیچھے پوچھ سکتے ہیں آپ. خاتون اندر اور آپ باہر, بات چیت ہو جائے, فلاں ہے نہیں ہے, کسا ختم. حالانکہ نبی کی بیویوں کے لیے قرآن کریم سورہ احزاب میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. قرآن نے ان کو ماں کہا اور پھر فرمایا پردہ ضروری ہے. مذہبی ماں ہے, نسبی ماں نہیں ہے. جیسے استاذ کی بیوی, شیخ کی بیوی, بیٹی وہ ماں ہے, یہ بہن ہے, لیکن پردہ فرض ہے. ایک ہی مثال سمجھ لیں, انشاءاللہ عمر بھر یاد رہے گی. حضرت نے جب یہ تفصیل بیان فرمائی, بخاری شریف میں ہے, تو کسی نے پوچھا حضرت ملحم, وہ دیور کا کیا ہوگا؟ دیور کہتے ہیں خاون کے چھوٹے بھائی کو. خاون کا چھوٹا بھائی دیور کہلاتا ہے, جیسے بڑا بھائی جیٹھ کہلاتا ہے. اس کو عربی کے اندر ہم وہ کہتے ہیں. وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے,
ننھا منہ گھر کا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، عام طور پر اس سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ خاون کے چھوٹے بھائی سے پردہ ہے یا نہیں، تو آگے نبی نے جو الفاظ کہے فرمایا الحم هو الموت، یہ دیور تو موت سے بدتر ہے۔ معلوم ہو کہ اس چھوٹے سے بچنا بڑے سے بچنے کے مقابلے میں اور زیادہ تاکید ہے، کیونکہ وہ بابی کی خصلتیں جانتی ہے، کس چیز سے خوش ہوتی ہے، کیا چاہتی ہے، وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے ساتھ۔ نبی دنیا کو ایک کرنے آئے، نبی سے زیادہ گھر اور امت کو آباد کرنے والا اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور نبی اس پر ناراض ہے۔ اس لیے جس قلب اور دل میں ایمان ہوگا اور نبی کی شفاعت اس کو چاہیے، وہ اس کی پابندی لازمی کرے گا۔ دل مانے یا نہ مانے، گھر رہے یا اجڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط باتیں لوگ کرتے ہیں، جی رشتہ داروں میں تنازع پیدا ہوتا ہے، خفا ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں، یہ شفاعت کریں گے، ان کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ ہزاروں ایسے ہزاروں رشتہ دار کس کام کے، جو دین کے غیر ہے اور دین کے مقابلے اور مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں، وہ ایک پرایا بہتر ہے جو دین پر مضبوط قائم ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب پیغمبر نے خاون کے چھوٹے بھائی کو بھاوج سے پردے کے لیے ضروری قرار دے دیا، تو چچا کا لڑکا اور ماموں کا لڑکا اور بہنوئی اور سالہ اور تایا کا لڑکا اور پھوپھی کا لڑکا، وہ کس شمارے میں ہیں؟ کہاں کی فصل ہے وہ جو عورتوں کے ساتھ پلنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس گھر میں بے محابہ آتے جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔